السلام علیکم. پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ اکرم. جناب, دنیا بھر میں ایسی گاڑیاں بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جن کا انحصار جو ہے پیٹرول اور ڈیزل پر نہ ہو, کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں جو ہیں ایک تو وہ اخراجات پر بوجھ بنتی ہیں اور دوسری جانب جو ہے یہ گاڑیاں فضائی آلودگی کا سبب بھی بنتی ہیں. جو مغربی ممالک ہیں ان میں ایسے گاڑیوں کے ماڈلز جو ہے متعارف کرائے جا رہے ہیں جن میں روایتی ایندھن سے چلنے والے کم خرچ اور آرام دہ گاڑیاں تو شامل ہیں ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی پہ چلنے والی, شمسی توانائی پہ چلنے والی, ہائیڈروجن گیس اور پانی پہ چلنے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں. اور دنیا کے اکثر ممالک میں سستی ترین گاڑیاں بنانے کے تجربات بھی کیے جا رہے ہیں اور ان سے بھرپور استفادہ بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہے اور سی این جی دستیاب بھی نہیں ہے, اور پاکستان میں ایک شخص نے پانی سے چلنے والی گاڑی بنا لی. اس گاڑی میں 40% ڈیزل اور 60% پانی استعمال ہوتا ہے. یہ گاڑی بنائی ہے ڈاکٹر چودھری غلام سرور نے. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ گاڑی انہوں نے کیا سوچ کے, کیا خیال تھا جو انہوں نے یہ گاڑی بنائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں آپ کی گاڑی کی, جو ایک آپ نے شاندار سی گاڑی تیار کر لی. کیا خیال تھا, کیا سوچ تھی جس نے آپ کو یہ گاڑی بنانے پہ مجبور کیا؟ میرا بچپن کا پیشن تھا کہ میں گاڑی بناؤں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے گاڑی دے, میں نے کبھی دعا ہی نہیں کی تھی, مگر میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں گاڑی بناؤں گا. اور اس کے بعد جب میں پاکستان میں آیا اور میں نے ٹریڈ کاروان شروع کیا, تو اس دوران 3 سال تو مجھے ٹائم ہی نہیں تھا ٹریڈ کاروان سے علاوہ. تو پھر جب کام تھوڑا سا ڈھیلا پڑا تو میں نے اپنی ہابی شروع کر دی. تو میں نے ریسرچ سینٹر بنا لیا اپنے گاؤں میں, تو وہاں پھر میں نے اسے آہستہ آہستہ کھڑا کیا اور یہ لیموزین بن گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس وقت جس طرح میں بھی اس وقت اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو یہ بہت ہی کمفرٹیبل کار ہے, مطلب بہت ہی آرام دہ ہے, بہت ہی سکون سے آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو کیا آپ کو کوئی ڈسکمفرٹ ہوئی ایسی کہ آپ نے سوچا کہ مجھے اتنی کمفرٹیبل اور بڑی گاڑی بنانی ہے, یا مطلب ایک ڈفرینٹ منفرد آئیڈیا آپ کے دماغ میں تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایسی گاڑی بنانی ہے؟ مجھے نا ایک دفعہ گلگت مجھے اپنا سٹروک ہو گیا تھا, ماری سٹروک. تو واپسی پہ اسلام آباد تک تو ہم آئے اپنا ہیلی کاپٹر پہ. اس کے بعد میرے پاس ٹوئیٹا تھی, تو ہم وایا موٹر وے لاہور یہاں آ رہے تھے, تو مجھے ڈسکمفرٹیبل محسوس ہوا. اور ہم گھر پہنچے تو سیدھا کمپیوٹر کھولا, یہ میرا بازو کام نہیں کر رہا تھا, مگر میں نے سیدھے ہاتھ سے اسے ڈیزائن کیا اور اس پہ کام شروع کر دیا اور لیموزین بن گئی. وہ پہلی لیموزین تھی جو ہم نے گورنمنٹ کی فیکٹری میں بنائی. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر اکرم شیخ, سیکرٹری اپنا انڈسٹری, تو وہ مجھے بڑا پسند کرتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ میں یہاں رہوں اور وہ کام کروں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ہی فیول ایفیشینٹ کار ہے. اگر ہم اپنے ہمارے جو آج کل کے ملک میں حالات ہیں, ویسے تو پوری دنیا میں ہی مطلب فیول بہت مہنگا ہے, لیکن پاکستان میں تو خیر حالات ہی, ایک تو مہنگائی ویسے بہت زیادہ ہے, اور اوپر سے مطلب فیول کی قیمتیں ہر آئے دن بڑھتی جاتی ہیں اور دستیاب بھی مشکل سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ گاڑی تو مطلب پاکستان کے ریفرنس سے تو یہ سب سے بیسٹ کار ہے کہ جو چلتی ہی پانی کے اوپر ہے. تو آپ کیا آگے آنے والے فیوچر میں آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے ایز اے عام کار کے طور پر لے کر آئیں اور لوگ اس کو خرید سکیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ ایسا کرنے والے ہیں؟ ایمانی بات ہے, میرا تو دل کرتا ہے کہ پورا پاکستان لیموزین کی طرح خوبصورت ہو جائے, اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر پاکستانی کے پاس اس قسم کی گاڑی جو شان ہو اس کی پاکستانی کی, وہ جو ڈیزرو کرتا ہے اسے ملے. تو میرا آگے کے جو پروگرام ہے بائی جون اور جولائی تک انشاءاللہ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی, تو اس 60% کو بڑھا کے 80 یا 100 تک کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ یہ 100% تک ہو جائے گی. یعنی کہ آپ 100% کہہ رہے کہ 100% پانی پہ چلے گا؟ 100% پانی پہ چلے گی. 60% گیس تو ہمیں مل رہی ہے, دنیا کی طاقتور ترین گیس مل رہی ہے. باقی 40 کا کوئی اتنا بڑا پرابلم تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. تو آپ, یہ تو بہت ہی امیزنگ بات ہوگی آئی ایم شیور کہ, لیکن اس کے لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو 40% سے بھی بالکل 100% پہ لے جائیں کہ 100% پانی پہ چلے, تو اس کے لیے تو بہت سارا ٹائم بھی درکار ہوگا اور بہت ساری ریسرچ اور بہت ساری محنت لگے گی اس پہ. اب پتہ ہے کیا, کوئی بھی پہلی چیز بنانی نا مشکل ہوتی ہے. آپ کو ڈائی بنانی ہے, آپ کو مولڈ بنانی ہے, آپ کو جگ بنانی ہے, یہ بنانا ہے, وہ بنانا ہے. جب ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی, آپ نے بنا لی, باقی تو فوٹو کاپی رہ جاتی ہے نا.
مطلب ایک دفعہ ایک گاڑی بن گئی تو بس پھر دھڑا دھڑ اور بنتی جائیں گی. انجینئروں کا کام ہے نا, پھر وہاں میرا کام ختم ہو جاتا ہے. مجھے اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا آپ مارکیٹ میں لانے کا سوچ رہے ہیں اس گاڑی کو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی آج کل اتنا مصروف ہوں. ایمانی بات ہے کہ کئی دن میں 22 گھنٹے کام کرتا ہوں ہر روز, اور اسی پانی پہ آج کل لگا ہوں, پانی پہ اور شمسی توانائی پہ. میں نے ایک سسٹم بنایا ہے جس سے ٹیوب ویل چل سکتا ہے, اور آج لگاؤ اور 50 سال وہ چلتا رہے گا, اور ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اس پہ. یہ آپ نے یہ کب بنایا, آپ نے یہ کب سوچا؟ آپ میرے گاؤں آئیں گی نا, میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں میں نے لگایا ہے. تو وہاں پہ آپ نے اس کو کام بھی شروع کر دیا اپنے گاؤں میں؟ اس کو ہم نے ٹرائل کر لیا, اس کا سارا کچھ جو مسئلے مسائل ہونے تھے, اب صرف اسٹرینگتھ دے رہے ہیں کہ ہم رہتے ہیں دریا کے کنارے پہ, آندیاں بڑی آتی ہیں, طوفان بڑے آتے ہیں, ہوائیں بڑی تیز چلتی ہیں, تو اس کا سٹینڈ جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے نا اسے اتار کے تو وہ کیا ہوا 2 ہفتے تک وہ واپس اپنی جگہ لگ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹیوب ویل کی بھی بات کری, ٹیوب ویل بھی بنایا, بسز بھی آپ نے بنائی ہوئی ہیں, بہت ساری بڑے بڑے ٹرک بھی آپ نے ڈیزائن کر لیے, گاڑی بھی آپ نے بنا لی. اس کے علاوہ اور کیا آپ بنا رہے ہیں ایسی چیز جو ایک عام انسان کے گھروں کے استعمال کے لیے یا عام زندگی کے استعمال کے لیے ہو؟ اب تو ایمانی بات ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, تو جب تکلیف ہوتی ہے تو میں صرف اپنا نہیں سوچتا, میں کہتا ہوں یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے, سارے پاکستانیوں کو ہو رہی ہوگی, تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ اسی پانی سے بجلی کا نکالنا. یہ جو ٹیکنالوجی تقریباً ایک جیسی ہے, تھوڑا سا فرق ہے. وہ جون تک انشاءاللہ ہم پانی سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. 15 انچ بائی 15 انچ کا ایک باکس ہوگا جس سے آپ 5 کلو واٹ بجلی لے سکیں گے. 5 کلو واٹ, یعنی کہ آپ کو ایک گھر کے لیے 3 کلو واٹ دیتا. تو یہ تو کافی, اس میں اے سیز وغیرہ بھی چلیں گے بالکل آرام سے. تو اس کی کیا وہ ایکسپینسو ہوگا, وہ بھی بجلی کی طرح؟ اگین وہ سیلز ہیں, سیل جو میں استعمال کرتا ہوں وہ ایکسپینسو, اس میں پلاٹینیم بھی شامل ہے, اس میں پلاٹینیم دھات تو ویسے ہی بڑی مہنگی ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اس میں اپنا نکل ہے, اس میں کاپر ہے, اس میں اسٹینلیس اسٹیل ہے, 4 چیزوں کی یہ چیز بنتی ہے جس سے میں ہائیڈروجن سیل بنا رہا ہوں. کتنی لاگت آئی ہے اس گاڑی کو بیسیکلی بنانے میں, اس مقام تک پہنچانے میں؟ حساب کتاب تو میں نے کبھی رکھا نہیں. ٹاپ آف مائی ہیڈ کہ جو پچھلے 6 سالوں سے میں اس پہ لگا ہوا ہوں, جو میری انکم ہے اس کے حساب سے تقریباً میں نے 6 کروڑ روپے لگائے ہیں اس پہ. 6 کروڑ روپے کی یہ گاڑی ہے, تو ایک عام آدمی کو تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا نا. آگے میں نے کہا نا کہ آگے صرف فوٹو کاپی ہونا ہے. اچھا, وہ تو سستی بھی نکلیں گی. ہو سکتا ہے کہ 20 اور 25 لاکھ روپے کے درمیان ہو. ہاں بھائی, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی کہ اگر ہم میس لیول پہ گاڑیاں پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, کس حد تک کیا قیمت اندازاً ویسے آپ ایک رف آئیڈیا دیں؟ 20 سے 25 لاکھ روپے میں آپ کو یہ لیموزین مل جائے گی. 20 سے 25 لاکھ میں یہ لیموزین, میرا خیال ہے میں سب سے پہلے ناظرین اپنی بکنگ کرا لوں, کیونکہ اگر اتنے میں یہ گاڑی مل جائے گی تو جیسے تیسے کر کے میں بھی یہ گاڑی آئی ایم شور خرید ہی سکتی ہوں. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑی, آپ مجھے بتائیں کہ خود ایمان سے کہ کیا ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہوگی کہ اتنی اچھی گاڑی, اتنی لگژریس کار لوگ اتنے پیسوں میں افورڈ کر سکیں؟ آپ نے میری بنائی ہوئی کوچ نہیں دیکھی. 4 سال پہلے ہانوور جرمنی میں یورپین کوچ آف ایئر ایوارڈ ہوتا, تو میں نے وہاں ریپریزنٹ کیا اپنے آپ کو, تو وی ون دی پرائز, اور اسے خطاب لینڈ پلین کا اسے خطاب ملا اس کوچ کو. ڈاکٹر صاحب, آپ نے گاڑی تو بنا لی, گھر میں کھڑی کر لی, اپنے جو ہے پرسنل استعمال کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کو کیوں نہیں, آپ نے کسی ایگزیبیشن میں کیوں نہیں رکھا اس کو؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس چیز سے انسپائر ہوں, آئیں, بہت سارے لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں, اور مطلب ایک انڈسٹری پوری اس کی لگ جائے. آپ کی امپورٹ بچ جائے گی, جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, اور لاکھیں جو جابز باہر والے لوگ کرتے ہیں اور آپ کو بنا بنایا سامان بھیج دیتے ہیں, کم سے کم وہ فائدہ ہوگا. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے جو ہے باتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ جو پاکستانی, ہم اس کو کہیں گے پاکستانی لیموزین, اس میں میری سیر بھی جاری ہے. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو جس طرح سے کہ پتہ ہے کہ ہم جو ہے اس پاکستانی لیموزین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر چودھری غلام سرور سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جلدی سے ہمیں بتائیے گا کہ اس گاڑی کی اور کیا کیا خصوصیات ہیں؟ اس گاڑی کی بھی سب سے بڑی خصوصیات تو یہ ہے کہ یہ کھلی ڈلی ہے, پانی پہ چلتی ہے, اور ابھی کئی چیزیں ہم نے لگانا باقی ہیں. یہ میرا آفس کا کام بھی کرے گی,
اس کے اندر سارا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم لگا ہوگا کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پوری دنیا سے رابطہ رکھ سکوں گا. اور یہ مطلب اگر ہم اس کو کسی انسموتھ روڈ پر لے جائیں تو یہ تب بھی اسی طرح صحیح چلے گی؟ مطلب کوئی جھٹکے شٹکے اس میں لگنے کا کوئی ریزسٹنس والی آپ نے لگائی ہوئی چیزیں؟ اس میں جھٹکے تو اب بھی نہیں آتے کیونکہ ویل بیس لمبی ہو گئی ہے, مگر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, ایک فلائنگ کارپٹ نام دیا ہے ہم نے اس کو. وہ سسپینشن پہ جب آئے گی ہوا کی سسپینشن پہ تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بھی مطلب چھوٹے چھوٹے جرٹس لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے؟ ختم ہو جائے گی. وہ سینسر لگے ہوں گے کہ جہاں کھڈا آئے گا ویل نیچے نہیں جائے گا, وہ فلائی کر جائے گا اوپر سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں پاکستانی روڈ آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی ایسی گاڑی میں پھرے, لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان پھر تو ہمیں سڑکیں بھی اسی گاڑی کے حساب سے ڈیزائن کرنی پڑ جائیں گی. کیا کوئی چھوٹی کار آپ مطلب کوئی چھوٹی کار نہیں ہو سکتی جو فیول ایفیشینٹ بھی ہو, اور ظاہر جب چھوٹی ہوگی تو تھوڑی اس سے قیمت میں بھی بہتر ہو جائے گی, تو آپ کے خیال میں آپ وہ نہیں سوچ رہے کچھ بنانے کا؟ اس کا خیال ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم ایک رکشہ بنا رہے ہیں جو فیول لیس ہوگا, اس پہ کوئی فیول کسی قسم کا فیول نہیں اس میں خرچ ہوگا. ڈاکٹر صاحب رکشے تو ہمارے پاکستان میں اتنے شور کرتے ہیں, اس میں کوئی فیول ہی نہیں ہونا تو کمبشن کوئی چیز ہی نہیں ہونی جو کہ شور کرنے والی ہو. اچھا تو انجن کا بھی کوئی شور نہیں, پھٹ پھٹ جو کار بھی سوچ رہے ہیں کہ اسی چیسی پہ چھوٹی کار ڈیزائن کر دیں جو 1.5-2 لاکھ روپے میں لوگوں کو مل جائے. بالکل صحیح, یہ تو بہت اچھی قیمت ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہمارے یہاں روڈز بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں, خراب ہی ہیں, اتنے حالات مطلب درست نہیں ہیں. تو اگر چھوٹی گاڑی ہوگی, فیول ایفیشینٹ بھی ہوگی, تو ہماری تو اکانومی, ویسے آپ کی باتیں سن کے ڈاکٹر صاحب مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری اکانومی بہت بوم کر سکتی ہے. آپ کے خیال میں آپ کو کس کی ہیلپ چاہیے, آپ یہ سب چیزیں جو ہے ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے مانی بات ہے پاکستانی بہن بھائیوں کی ضرورت ہے, جو میری بات سنیں اور اس پہ عمل کریں, کام کریں. جہاں کسی پاکستانی کو ٹیکنیکلٹی میں جن چیزوں میں اسپیشلائز کرتا ہوں, مجھ سے کبھی بھی رابطہ قائم کریں تو میں انشاءاللہ ان کی پیروی کروں گا اور ان کی پوری سپورٹ بھی کروں گا اور اسسٹ بھی کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ مارکیٹ میں آ جائے گاڑی, آپ یہ چاہ رہے ہیں یا ابھی نہیں چاہ رہے؟ یہ تو آپ لوگوں پہ منحصر ہے نا. آپ نے میرا حوصلہ بلند کیا جی کہ اگر یہ گاڑی ہو تو میں خود ہی خریدوں. صحیح بات ہے, نہیں مطلب آپ مجھے یہی تو اسی بات پہ تو ہم حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ ابھی تک اس کو لے کر نہیں آیا, آپ نے اس کی نمائش نہیں کی اس گاڑی کی. اس کی تو بہت ضروری ہے نمائش کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اصل میں نا میں جو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نا کاروباری آدمی نہیں ہوں. میرا کام صرف یہ ہے کہ بھئی میں ریسرچ ریلیٹڈ کام کرتا ہوں, مجھے شوق بھی انہی چیز کا ہے. تو یہ تو اگر کوئی پاکستانی بھائی آئے مجھے ملے کہ جی ہم اسے پروڈکشنائز کرنا چاہتے ہیں یا اسے مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال ہے دس از ون آف دی بیسٹ پروڈکٹ ٹو بی سینٹ ابروڈ, جاپان میں, امریکہ میں, UK میں, یورپ میں, کہ وہ دیکھیں واٹ از میڈ ان. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر ہم اس کو میسو لیول پہ اس کی پروڈکشن بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بہت ساری جابس بھی کریٹ ہو جائیں گی نا, یہاں کے بھی ہماری اکانومی پہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا نا بہت زیادہ. یہ جو میں اب آلٹرنیٹو انرجی پہ لگا ہوا ہوں, یہ ایک کمیٹی ہے ہمارے لاہور چیمبر آف کامرس کی, اور ایک آلٹرنیٹو انرجی کنسورٹیم انہوں نے بنایا جن کے چیئرمین صاحب ہیں ہمارے سعید صاحب. تو وہ بھی سارے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم آلٹرنیٹو انرجی کو بڑھوتی دیں, یعنی اس کو پروموٹ کریں. تو آئی واز کیلکولیٹنگ کہ اس سے کم از کم 30 لاکھ جابس کریٹ ہو سکتی ہیں پاکستان میں ان ویری شارٹ اسپان آف ٹائم. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ آلٹرنیٹ انرجی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آلٹرنیٹ انرجی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, لوگ آ کے مطلب کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ پیسہ چاہیے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے, بہت ایکسپینسو ہے, وہ بہت ایکسپینسو ہے. تو وہ پروجیکٹ جو ہے نا اسی ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے کسی بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور اس پہ کام ہی نہیں ہوتا. سچ تھا, اب نہیں. آپ اگر پانی سے بھی اپنا بجلی بھی چلا سکتے ہو, فیول بھی لے سکتے ہو, اور چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو پتہ ہے جاپانی 4.5 فٹ کے لوگ ہیں, انہوں نے تو گاڑیاں بنانی ہیں اپنے حساب سے. ہمارے یہاں جوان ہیں ماشاء اللہ 6.5 فٹ, ان کو چاہیے اس قسم کی لیموزین, تب جا کے ان کے گھٹنے فری ہوتے ہیں دوسری سیٹ سے. تو ہم چاہیں گے, ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک جو ری انجینئرڈ کر رہے ہیں, وہ اس لیے ری انجینئرڈ کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں بچا ہے اسی کو ہم واپس ری انجینئر کر کے اس گاڑی کو اس سے برانڈ نیو 100%, ان میں کوئی
पुरानी चीज़ नहीं होगी, बट दैट विल बी आल्सो री इंजीनियर्ड इन पाकिस्तान होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें जल्दी से बता दें कि इस गाड़ी में अभी तो हम जो अपेरेंटली ये गाड़ी देख सकते हैं, ये इसमें जैसे आपने कहा कि काम भी होने वाला है, तो काम खत्म होने के बाद हमें क्या मिलेगा इस गाड़ी के अंदर और नया हम क्या देख सकते हैं, क्या क्या कुछ ऐड होगा? आप इसमें देखें, ये तो एक फ्रिज तो पहले ही लगा हुआ है, और ये जगह हमने छोड़ी है अभी ऑडियो वीडियो और टेलीविज़न के लिए, और ये जो खाने हमने छोड़े हैं, यहाँ कहीं पे भाई अपना पानी रखने की जगह होगी, कहीं पे प्रिंटर रखने की जगह होगी। आपने यहाँ देखी होगी नीचे बड़े बड़े बॉक्स हमने बनाए हैं। ये गाड़ी आप जब नेक्स्ट टाइम देखेंगी तो ये आप पूरी दुनिया में यहाँ से बैठ के कम्युनिकेट कर सकेंगी। अच्छा, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर होगा। सही सही। और हम ये भी सोच रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हम बाहर निकाल रहे हैं उसको गाड़ी के अंदर से बाहर निकालें, ताकि जो लोग अंदर बैठे हैं कम से कम उन्हें 100% ऑक्सीजन मिले, बजाय इसके कि जो पोल्यूशन शहर में मिल रही है। ये तो बहुत ही अच्छा और मुनफरद किस्म का आइडिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है आपने हमें बताई हैं और बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई है। नाज़रीन, यहाँ पे इस गाड़ी के जो है सारे इंटीरियर के बारे में भी हम बात करते रहेंगे कि क्या क्या डॉक्टर साहब से मजीद यानी कि बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम जो है गाड़ी देखेंगे, गाड़ी आप देख सकते हैं, इसकी मैंने सैर भी की है, बहुत मज़े किए। जी नाज़रीन, मैं आपको जिस तरह से हम बता चुके हैं कि इस गाड़ी में जो है 40% जो है फ्यूल डलता है, यानी कि ये वाली गाड़ी जो है डीजल से चलती है 40%, और 60% इसमें जो है पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो थोड़ा बहुत उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। अभी हम आपको इस गाड़ी की थोड़ी टेक्निकलिटीज़ बताते हैं और अभी हम इसका जो है वो इंजन खोलते हैं और हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने हमें बताना कि एक आम गाड़ी का इंजन है या किस तरह से, कितने सीसी इसका इंजन है, इसकी ज़रा आप हमें कुछ बताइए किस तरह से होगा। हाँ, ये आपने पूछा था ना अपना लिमोजीन के बारे में। जब हमने लिमोजीन बनानी थी तो मुझे ख्याल आया कि इसकी कैलकुलेशन कर लूँ कि ऐसा ना हो कि पावर टू वेट रेशियो ना बढ़ जाए। तो जब हमने वो सारा कैलकुलेट किया तो हमें लगा कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 3000 सीसी का इंजन दरकार होगा, जबकि ये 2000 सीसी की है। फिर हमारे जहन में पानी वाली बात आई कि हम पानी से हाइड्रोजन निकालते हैं, चूँकि हाइड्रोजन की ऑक्टेन जो है जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ्यूल दिए हैं उन सबसे ज़्यादा है। जैसा कि पेट्रोल पंप पे एक 83 ऑक्टेन होता है, एक सुपर होता है जो 15 रुपये महंगा होता है, हाई ऑक्टेन जो होता है वो इसके अंदर 140 हैं, नॉट 91, 140 ऑक्टेन की ताकत रखती है ये हाइड्रोजन, जो इस इंजन में अब हाइड्रोजन जाती है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ हमने ये जनरेटर लगाया जो हमने बनाया, इसके अंदर हाइड्रोजन सेल्स हैं। इसका काम ये है कि जिस वक्त पानी इलेक्ट्रोलाइट होता है इस बिजली के साथ, जब करंट इसे लगता है तो पानी फट जाता है। व्हेन वाटर स्प्लिट्स तो दोनों ऑक्सीजन जो है बाहर निकल आती हैं, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। इट्स ट्रेवल into this water reservoir and then come to filter and then vehicles intake system, जहाँ से हवा अंदर जाती है। तो ये जो है आज की डेट में ये 60% जो है हमारी गाड़ी जो है पानी पे चल रही है और 40% ये डीजल खाती है। और इसकी हार्स पावर जो है ये 3000 सीसी में अगर आप इसे चलाएं ना आपको अच्छी सड़क मिले, शी फ्लाइज। हाँ जी। अच्छा, ये मैक्सिमम कितनी स्पीड पे इसको हम चला सकते हैं? टॉप में कभी चलाई तो नहीं, मैं कभी कानून की खिलाफवर्जी नहीं करता। अगर आपने चलाना है तो शी विल गो 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर बराबर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये आपने यही डिज़ाइन सोचा हुआ है कि इसी डिज़ाइन की होगी या आप मुख्तलिफ अभी आप चाह रहे हैं कि कोई अगर आप दूसरी गाड़ी बनाने वाले? वैसे आप पहले ये बता दें कि आपका प्लान है एक और गाड़ी बनाने का? मेरा प्लान जो है मैंने ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, अगले हफ्ते वो आ जाएगी। वो इस लिहाज से सोची है कि जो इससे पुरानी टोयोटा थी 2002 तक या 2000 तक आई है, उसको हमने री इंजीनियर किया है, उसको भी हमने लिमोजीन बना दी है, मगर उसे री इंजीनियर करके उसे एक नई लीज ऑफ लाइफ दे दी है कि अगले 10-12 सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन, हम ना आपको दिखाते रहेंगे। अभी डॉक्टर साहब हम ज़रा अपने नाज़रीन को इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा देते हैं और दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है किस कदर खूबसूरत, इसमें काफ़ी सारा वुड वर्क भी हुआ है और
اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ اگر ہم فرنٹ سیٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی ایک عام گاڑی کی طرح ہی جو ہے اس میں سارا انٹیریئر لگا ہوا ہے اور بالکل نارمل ہی ہے اور بہت اچھا ہے دیکھنے میں. اور اس کی روف ڈاکٹر صاحب یہ کس چیز کی اگر یہ دیکھیں نا بات یہ بالکل اچھا یہ لیدر انسولیٹ کیا ہے تاکہ گرمیوں میں جو سیک پڑتا ہے وہ نہ نیچے جائے. یہ ساری گاڑی جو ہے ساری انسولیٹڈ ہے. تو اس میں ویسے اے سی کا بھی سسٹم ہے اگر بیک سائڈ پہ اگر دیکھیں اے سی ہیں اس میں 2 اے سی ہیں, ایک آگے کام کرتا ہے ایک پیچھے کام کرتا ہے. لیموزین والا ہی حساب ہے. ہم اپنے ناظرین کو بیسیکلی دکھانا چاہیں گے اندر سے بھی کہ یہ 4 سیٹر ہے. صحیح. اس پہ ابھی ویسے ہی گاڑی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ پوری طرح جو ہے تیار نہیں ہوئی, ابھی اس پہ کافی کام ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آلریڈی جتنی یہ بن چکی ہوئی ہے اس میں بہت سارا جو ہے انٹیریئر ہے اور اس میں کافی زیادہ کیپیسٹی ہے بیٹھنے کی اور بہت کھلی ہے اور انسان بہت آرام سے اس میں لانگ ٹریول بھی کر سکتا ہے اور سکون سے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. اس میں فریج بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں رکھنے کی بھی جگہ ہے, بیٹھنے کی بھی جگہ ہے. آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں اس گاڑی میں بیٹھ کے. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا فیول کا اتنا پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس میں 60% جو ہے وہ پانی استعمال ہوتا ہے. جی ناظرین, آپ نے گاڑی تو دیکھ لی ہے اور اس کی ابھی گاڑی کس طرح کی, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کی باڈی کے بارے میں بتائیں کہ کیا کس طرح سے آپ نے تیار کی, اس میں کیا چیزیں آپ نے ایڈ کی ہیں تو یہ جو ہے ایک اسپیشل کار بن گئی ہے. ہاں, بہت سی چیزیں ایڈ کی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نا 4 فٹ یہ بڑی ہے اور اس کا جو چھت ہے اس کی جو فرش ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اپنے گاڑیوں کے اندر کاروں کے اندر چیسی نہیں ہوتی, تو اس کو ہم نے پھر چیسی دی, بڑی ہیوی ڈیوٹی قسم کی چیسی دی. اور یہ سارے پارٹ جو ہیں ہم نے خود بنائے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس ہر ڈائی اور مولڈ وغیرہ تیار ہے. آگے ہم نے اگر بنانی ہوگی تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا. اچھا, ابھی تو ویسے ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپ نے ایک بیسک کار لے کے اسی کو مولڈ کر کے آپ نے اس کو بنا لیا, لیکن ویسے اگر اس کو خود ڈیزائن کر کے سارا آئیڈیا اگر خود لگانا پڑتا تو وہ پاسبل نہیں تھا کیا؟ وہ میرے لیے نا زیادہ پاسبل ہے. اور اب اس کے بنانے کے بعد جو فائنل تھاٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ وی ول ناٹ یوز ٹوئٹا باڈی فردر مور. ہمیں اپنی کار تیار کر کے روڈ پہ لانا پڑے گی کہ ہر چیز تو اس کی تبدیل ہو جاتی ہے. اب جب جیسے میں نے پہلے بتایا جی کہ گاڑی بنی, انجن چھوٹا ہو گیا, گاڑی کو جب مشین سے اتارا تو وہ زمین کے نیچے جا لگی, یعنی کہ اس کی ساری سسپینشن بھی ہمیں ری ڈیزائن کرنی پڑی. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر جو پرانی کاریں جو 5.5 لاکھ گاڑیاں پاکستانی سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں اور ان کو پکڑ کے ایک لیز آف لائف 10 سال 15 سال کے لیے مزید دی جائے. ان کو ایک تو لیموزین بن جائے گی, دوسرا پانی پہ بھی آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کے ٹائروں کی بات کریں تو اس کے ٹائر بھی جو ہے وہ عام گاڑی کے ٹائر لگے ہوئے ہیں یا کوئی اسپیشل ٹائر اس کو جو ہے سنبھال سکتے ہیں یا چلا سکتے ہیں؟ تو بھی عام گاڑی کے لگے ہوئے ہیں, مگر میرے ایجنڈے میں یہ ہے کہ اس کے ٹائر جو ہیں یہ تبدیل ہونے گاڑی ہے تو اس کو چلانے کے لیے ٹائر بھی کچھ اسپیشل ہونے چاہیے, بالکل تبدیل ہونے والے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر اتنی بڑی گاڑی ہے, اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی قیمت بھی مطلب اچھی خاصی قیمت ہے, تو ایک عام آدمی کو یہ گاڑی آپ کے خیال میں کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ وہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو 3-3 کروڑ روپے کی منگوا لیتے ہیں, مگر پاکستانیوں کے لیے, میں تو اپنے ملکیوں کے لیے آیا ہوں, اس کی کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہوگی. اگر آپ سوچتے ہیں اگر آپ بنائیں گے تو اس کی قیمت اتنی نہیں رکھیں گے؟ نا بھئی ہے کیا, تھوڑا سا لوہا لگا ہوا ہے, کوئی پلاسٹک لگا ہوا ہے, کچھ کام لگا ہوا ہے. ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اسی طرح کی گاڑیاں, ایک تو یہ فیول ایفیشینٹ ہے پہلی بات. فرسٹ کسٹمر آئی ول گیو یو بگ ڈسکاؤنٹ. صحیح ناظرین, ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈسکاؤنٹ مل جائے تو ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ویسے پوری لینتھ جو ہے کتنی ہے اس کی؟ یہ تقریباً 18 فٹ لمبی ہو گئی ہے. اچھا, ایک عام لیموزین کتنی لمبی ہوتی ہے؟ وہ 14 ہوتی ہے. اچھا, یہ لیموزین سے زیادہ لمبی ہے؟ یہ اس سے 4 فٹ چھوٹی ہے. ہمیں نے اسے 4 فٹ اور بڑھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی سڑکیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ نے سڑکوں کی بات کر دی ہے, آپ مجھے بتائیں یہ ایز اٹ از بھی سڑکوں پہ چلنا آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت مشکل ہے؟ نہ بالکل اب پرفیکٹ. میرے گاؤں جاتی ہے, میرے گھر تک پہنچ جاتی ہے. میرا زیادہ کام ہے لوہا مارکیٹ بڑا جاتا ہوں, کباڑا خانہ. اسی میں جاتے ہیں؟ دس از مائی ایوری ڈے کار.
اینڈ خرچے میں کم ہے، سوزوکی کا خرچہ ہے اور جاتا ہوائی جہاز میں ہوں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں 40% جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں فیول ڈلتا ہے، تو اس میں اگر ہم پر کلو میٹر اس کی ایوریج نکالنا چاہیں تو کتنا ہمیں خرچہ پڑ جائے گا فیول کا؟ فیول میں یہ نا بھائی آپ کی یہ تو سفر پہ ہے نا کہ آپ نے بھائی اسلام آباد جانا ہے یا آپ نے بھائی پر کلو میٹر ہی کتنا؟ پر کلو میٹر جو ہے نا پر مائل، میرا موبائل پہ بتا پر مائل یہ تقریباً بھائی 5 روپے میں کرتی ہے پر مائل. 5 روپے میں اتنی بڑی گاڑی صرف؟ اس لیے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ رکشہ مجھے مہنگا پڑتا ہے تو اس میں جاتا ہوں تو مجھے سستا رہتا ہے. یہ تو بالکل صحیح بات کہی آپ نے ڈاکٹر صاحب. پرابلم اگر ہوتی ہے تو پارکنگ کی پرابلم ہوتی ہے تو ڈرائیور میرا جو لے کے گھومتا رہتا جاتا ہے، میں سے فون نہیں کرتا کہ آج کے لے جاؤ. اس کو تو بندہ لے کے گھوم بھی سکتا ہے کیونکہ اتنا فیول کا بھی اس کا خرچہ نہیں. آج کل تو لوگ مطلب فیول کی وجہ سے اس کے ہاتھوں اتنے تانگ ہیں کہ ایک بات آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ ہر پاکستانی کو سننی چاہیے کہ دنیا کی ہر گاڑی پولوشن چھوڑتی ہے. یہ گاڑی جو ہائیڈروجن اور آکسیجن جو باہر نکلتی ہے، ہائیڈروجن کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ جو پہلا فیول جو آرڈنری فیول اس میں چل رہا ہوتا ہے اس کو برن کرنے میں بھائی دیر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے کاربن نہیں پیدا ہوتا، پہلی بات. اور جو آکسیجن پیچھے سے آ رہی ہے، جیسے یہ 100% ہائیڈروجن آ رہی ہے، اسی طریقے سے 100% آکسیجن آ رہی ہے جو آپ کے ایگزاسٹ پائپ سے باہر جا رہی ہے. یہ دنیا کی پہلی کار ہے، ہو سکتا میں کلیم نہ کروں مگر پاکستان کی یہ پہلی کار ہے جو ایگزاسٹ پائپ سے پولوشن کی بجائے آکسیجن چھوڑتی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے بھائی بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی اس کاوش کو کس طرح سراہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں، آپ کے بھائی نے اتنا بڑا کارنامہ دیا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہمیں بڑا فخر محسوس ہے، ہمارے خاندان کو، ہمارے گاؤں کو، ہمارے علاقے کو. اسپیشلی میں تو کہوں گا کہ پورے پاکستان کو فخر ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ اتنے کم خرچ اور اتنے سستے ڈیزل میں یہ گاڑی بنی ہے اور پورے پاکستان کے لیے اس میں فائدہ ہے، عوام کے لیے فائدہ ہے، آنے والے وقت آنے والی نسلوں کے لیے اس میں فائدہ ہے. بالکل، ہم بھی اسی طرح سے جو ہمارے ناظرین اور ہم لوگ بینگ پاکستانی، ہم لوگ خود اس محنت کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے انسپریشن لیں اور آ کے اس طرح سے کام کریں اور جو ہے اپنی محنت، جو ہے انسان محنت کرتا ہے تو اس کا پھل ضرور مل جاتا ہے. اور اتنی فیول ایفیشینٹ کار تو آئی ایم شیور پاکستان کے لیے اس سے بہتر اچیومنٹ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. ناظرین، یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، سو لیٹس ٹیک اے کمرشل بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر چودھری غلام سرور سے. اچھا، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے آپ کے بارے میں ابھی جو ہے نا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں بتائیں. اور آپ ڈاکٹر ہیں، مطلب ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کون سے والے ڈاکٹر ہیں آپ، وہ سوئیاں لگانے والے ڈاکٹر ہیں یا کسی الگ کس میں؟ صحیح. آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا، کس طرح سے سٹارٹ کیا. 1943 میں پیدا ہوا ساحل انگیز تحصیل کے نزدیک ایک گاؤں ہے نروال، اور پاکستان میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک چانس ملا یو کے جانے کا اپنے چچا جان کے ساتھ. تو میں وہاں چلا گیا. میں نے گریجویشن بھی کی اپنا گلاسگو یونیورسٹی میں اور پھر میں شفٹ ہو گیا مانچسٹر. تو مانچسٹر میں اپنا کام کاج بھی کرتا رہا. زیادہ میرا کام جو تھا وہ ریسرچ سینٹروں کے ساتھ ہی میں کام کرتا رہا. آپ نے ماسٹرز کون سے سبجیکٹ میں کیا تھا؟ میں نے ٹرانسپورٹ میں کیا. ٹرانسپورٹ وہی شوق تو ابھی تک مجھے لے کے پھر رہا. ہاں جی. تو اس کے بعد آپ مانچسٹر شفٹ ہو گئے؟ میں مانچسٹر شفٹ ہو گیا اور بھائی پیچھے گھر والے کوئی اتنے امیر لوگ نہیں تھے تو ان کی بھی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی، بہن بھائیوں کی بھی کرنا ہوتی تھی. تو لگن سے اپنا کام کرتا رہا. مگر ایمانی بات ہے کہ میں جب کسی گاڑی کو دیکھتا تھا نا تو مجھے یہ چاہت کبھی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ مجھے گاڑی دے. میں دیکھتا تھا کہ جس کسی نے ڈیزائن کی ہے کیسے ڈیزائن کیا ہے، اگر میں ہوتا تو اسے کیسے ڈیزائن کرتا. یعنی کہ یہ بچپن سے when I was in میٹرک.
تو اس چیز نے پھر مجھے اس جگہ کے لا کے کھڑا کیا کہ میں نے بسیں بھی بنائی, میں نے ٹرک بھی بنائے, میں نے کار بھی آپ نے بنائی. وہیں پہ بنانا شروع کر دیا یا آپ پاکستان آئے؟ نہ, میں نے وہیں بنانی شروع کر دی یوپی میں. اچھا. ہاں, میری یہ کمپنی تھی اپنا عربین سائٹس کے نام سے. میں نے اپنی بسیز بنائیں, خود تیار کی بڑی محبت سے, اور ان کو مانچسٹر سے مدینہ منورہ اور جدہ روٹ پہ لگایا, اور اسی بہانے میرے بھی 14 آج وہی ہو گئے. اور ایک میں نے اسپورٹس کار بنائی, بیوٹیفل کار, ایک بار بیوٹیفل کار. اور میں پاکستان آیا, چاہتا تھا کہ اسے یہاں مینوفیکچر کروں. پھر یہاں آیا, وہ زمانہ پرمنٹ راج کا زمانہ تھا. ہم آئے, حکومت سے بات کی, کئی لوگ بڑے خوش ہوئے, مگر 6 مہینے باغ کے آخر میں ہوا کچھ نہ. تو میں پھر واپس انگلینڈ چلا گیا. تو پھر میں نے جا کے وہاں پر ایک چھوٹی کوچ ڈیزائن کرنا شروع کر دی. آپ کچھ بتا رہے تھے کہ آپ پاکستان آئے, کسی کانفرنس کے لیے انویٹیشن آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جی ہاں, مجھے ایک کانفرنس گلگت میں کانفرنس تھی, 500 لوگوں کو حکومت نے باہر سے بلایا ہوا تھا کہ انویسٹمنٹ کے بارے میں. 5 دن کی کانفرنس تھی, ہم بھی 5 دن رہے وہاں, اور وہاں جو کچھ دیکھا سنا, میں بھی یہ اسپیکر تھا, اور مجھے لگا کہ اٹ واز ویسٹ آف ٹائم. جو لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی ان کے دماغوں میں ہے کہ یہاں طالبان چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں میں, یہاں القاعدہ چھپی ہوئی ہے, وہ کا میں نے اگر آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کیا صحیح جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ انویسٹ؟ آئی تھنک ورسٹ کنٹری ٹو ڈو بزنس وتھ. بھائی میں تو اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ دس از مائی کنٹری. جو لوگ باہر سے آئے ہیں میرے ساتھ, میں کئی لوگوں کو باہر سے لے کے آیا ہوں. 10 انگریزوں کو میں لے کے آیا ہوں کہ بھائی جو بایو ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر تھے اور بڑا علم رکھتے تھے, تو سب آ گئے ہیں. بھائی سسٹم نے ساتھ ہی نہیں دیا جو سسٹم ہے ہمارا پاکستان کا. آئی ٹیل یو بائی گاڈ کہ کسی ایک منسٹری کو دوسری منسٹری کا علم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جبکہ یہ ساری انٹر ریلیٹڈ ہو تبھی چلے گا نا سسٹم, تو تبھی چلے گا. مگر ایک منسٹری کو دوسری منسٹری کا کوئی علم نہیں کہ واٹ دا ہیل دے آر ڈوئنگ, اور اسے یہ علم نہیں کہ تیسرا کیا کر رہا ہے. آپ کے خانے میں بہت کرپشن. میرے 6 سال برباد ہوئے, 6 سال برباد ہوئے اس پروجیکٹ پہ جس کے ذریعے میں 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا تھا. اچھا, کیوں؟ 1 مہینے کے کورس میں میں نے ان کو پورا گریجویٹ کر دینا تھا ایکسپورٹ کے معاملات میں کہ یہ کیسے کی جاتی ہے, کون کون سی چیز ان کے ساتھ انوالوڈ ہے, کس ملک میں جانا ہے, انہیں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے. اور جو سسٹم میں نے انوینٹ کیا تھا, ایمانی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم ان ورلڈ ہسٹری کہ آپ ٹرک کا بٹن دبائیں اور کھل کے وہ اتنے بڑے بڑے ہال بن جائیں کہ وہاں آپ 20 اسٹال لا سکیں. تو پروگرام یہ تھا کہ یہ جو سو کالڈ بھائی انٹرنیشنل ایکسیبیشنز پہ ہم لوگ جاتے ہیں, $600 پر میٹر کا کرایہ ان کا. جو لوگ بیچارے جاتے ہیں وہ اپنا خرچہ ہی پورا نہیں کر پاتے. تو ہم نے سوچا کہ بائی روڈ یہ ہوگا کہ ڈیزل ڈالتے جاؤ اور ان کو گھماتے جاؤ, اور ہر شہر میں پاکستانی میلے لگاؤ, اور 1 مہینے میں اپنا سبق سیکھو, وہاں سے کانٹیکٹ لو, جو لے کے گئے ہوئے ہو وہ بیچو اور پاکستان آ جاؤ. اپنا یہ جو پرابلم ہے ہمارے بیوروکریسی کی, بھائی یہ ایک آدمی کہتا ہے یار بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے, ہماری بات ہے کہ وی کین اچیو. اور میں یہ کہتا تھا کہ بھائی آئی چیلنج کہ دس پروجیکٹ ول برنگ $50 بلین ایکسپورٹ فار پاکستان. تو ہمیں نہ IMF سے, نہ ورلڈ بینک سے, نہ کشکول لے کے نہ ہمیں گھومنا نہیں پڑے گا. میرا جذبہ یہ تھا, آئی اسٹل کین ڈو اٹ. مگر جو لوگ میرے سامنے آئے جن کے ساتھ جن لوگوں کا یہ کام تھا, جن لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ دے شوڈ ہیو تھاٹ واٹ آئی واز تھنکنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ پاکستان آئے, بہت سارے لوگوں کو بھی لے کر آئے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ کہاں کن لوگوں سے آپ کی حکومت کے پالا پڑا, اور کون سی منسٹریز سے آپ کا واسطہ راج کہ آپ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں ان کی کارکردگی سے؟ میں ریٹائر ہونے سے پہلے بھی ایک بار آیا پاکستان, اور میں نے ایک وہاں پہ ڈیزائن کی تھی
स्पोर्ट्स कार। अच्छा, तो मेरा दिल आया कि इसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करूँ। सही। मैं आया, प्लान किया, हजरत आसफ जरदारी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे या मिनिस्टर थे, तो वो काम ना हो सका। 6 महीने चक्कर लगा के फिर वो डिज़ाइन मुझसे खरीदा किसी आदमी ने, जाके इंडिया में लगा दिया। और उस वक्त मेरी सोच, अगर मैं बैठ जाता तो ईमानी बात है कि आज हम ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में होते ना, कि आज भी धड़ाधड़ इंपोर्ट हो रही होती है। ट्रेड डेफिसिट के हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम लोगों से भीख मांग के तो इंटरेस्ट अदा करते हैं। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से आपका वास्ता पड़ा? मेरा सबसे पहले जो पढ़ा वो इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पढ़ा। उन्होंने कहा जी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जाएं। इवन कि मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया कि बात कोई लिंक नहीं बन रहा। फिर वहाँ गया। उन्होंने मुझे कहा जी कि भी आप फिर वापस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास फिर गए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा जी कि भाई अपना CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वहाँ जाएं। उनके चेयरमैन साहब से मिला, एक अच्छे वाला आदमी मुझे लगा, वो पहला पाकिस्तानी। मगर उसने भी मुझे यही कहा कि ये काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, तो कस्टम तो बात का मसला आएगा, फिर पहले तो आपको इम्पोर्ट परमिट लेना पड़ेगा। मगर हुकूमत हमें ये कहती रही इंग्लैंड में जाके, निसार मेमन साहब, कि भाई आप आए, पाकिस्तान आए, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको ये किया जाएगा, आप सिर्फ प्रोडक्ट दें, कि भाई आप हमें सिर्फ प्रोडक्ट दें कि भाई हम बनाते जाएं। यहाँ आया, 2 फोनों पे बात हुई, तीसरी बार उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। आप डिसअपॉइंट हो गए? आपने मतलब कोई, मैं एक जमाने में डिसअपॉइंट हो गया। मैं अपने घर वालों के सामने उनकी आंखों से गिरा, लोगों की आंखों से गिरा। मगर उसके बाद एक रात, वो मेरा ख्याल मेरी आखिरी रात होती पाकिस्तान में, अगर मेरी सोच बदल ना, मैंने हालात को देखा। आज की समय थी कि कुछ हो नहीं सकता, तो आई डिसाइडेड कि आई विल स्टे इन पाकिस्तान, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई डिड इट एंड आई विल डू इट। हमारे यहाँ बहुत सारी डेवलप कंट्रीज हैं जिनमें ऐसी गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं जिनका इन्हिसार जो है आम रवायती ईंधन पर नहीं है, और यहाँ गाड़ियों की सनत में एक इजाफा जो है वो बिजली से चलने वाली कारें भी हैं, जिन्हें दुनिया में महफूज तरीन ईंधन से चलने वाली कारें कहा जाता है। इलेक्ट्रिक कार को अराउंड 150 मील के फासले के बाद दोबारा से चार्ज करने की जरूरत पेश आती है, जिसका खर्च $1 से भी कम है। पाकिस्तान में भी इंफरादी सतह पर कुछ लोग तहकीकात में मसरूफ हैं। अगर उन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आके यहाँ पे बेहतरी लाना चाहते हैं। लेकिन शायद हमारा ये जो सिस्टम है, हमारा जो करप्शन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो चीज़ उनको अलाउ नहीं कर पा रही, या उनके हौसले जो है पस्त हो जाते हैं यहाँ आके, यहाँ के हालात देख के और यहाँ की सारी मिसमैनेजमेंट देख के। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे लोग आएँ और हमारे यहाँ के भी हालात बेहतर हो जाए, हमारे यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर हो जाए। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए